طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چونکہ شعبان المبارک کا مہینہ ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے آج 15ویں شعبان کی رات بھی ہے، تو اس حوالے سے 2-3 باتیں کر کے پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ تو شعبان المبارک کا مہینہ یہ بھی بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان دونوں مہینوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور شعبان کے مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شعبان میں رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ شعبان جو ہے یہ رمضان المبارک کی تمہید ہے اور رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، یعنی اس رمضان المبارک کے لیے تیاری کا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے اسی مہینے سے تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں، تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ تو شب برات جو ہے، جو آنے والی رات ہے، یہ شب برات ہے، بعض لوگ شب برات کہتے ہیں، بعض شب قدر کہتے ہیں۔ تو یہ رات بھی جو ہے بڑی فضیلت والی رات ہے، احادیث میں اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ جل جلالہ اس رات کے اندر جہنم سے اللہ جل جلالہ ان کو آزاد فرماتے ہیں، ان کی خلاصی فرماتے ہیں، اور ان کی اللہ جل جلالہ مغفرت فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں کی، اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، ان کی بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ جل جلالہ لوگوں کو اس رات میں معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی فضیلت والی رات ہے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان مبارک کی رات ہو، 15ویں رات ہو، شب قدر کی رات ہو، تو فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف فقوموا لیلا، فرمایا کہ جب شعبان المبارک کی نصف رات ہوتی ہے، یعنی شب قدر کی رات ہوتی ہے، فرمایا اس رات کو قیام کرو، اس رات کی رات کو قیام کرو، اور فرمایا اور اس کے دن کو فرمایا کہ روزہ رکھو، 15ویں شعبان کو روزہ رکھو، اور اس کی رات میں فرمایا قیام کرو۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی رات میں قیام کرو، عبادت کرو، اور دن کو روزہ رکھو۔ تو یہ حکم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستحب امر ہے، ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے روزہ رکھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت موقدہ نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، کسی نے روزہ رکھ لیا تو ثواب ہے، نہیں رکھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس رات میں اللہ جل جلالہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اس کی رات میں عبادت کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے تاکہ، اور توبہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور آزاد فرما لے۔ تو اس لیے یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ عبادت کسی خاص طریقے سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے اس رات میں۔ بعض لوگ پتہ نہیں فیس بک پر یا ان چیزوں پر آتا ہے کیونکہ خاص قسم کی نماز نکالی ہے کہ بھئی پہلی رکعت میں صرف فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اتنی مرتبہ فلانی صورت پڑھیں گے، اتنی مرتبہ فلانی صورت پڑھیں گے، تو یہ نماز کہیں کسی جگہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے عام عبادات جو ہم کرتے ہیں اسی طرح عبادت کرنی ہے۔ کسی نے نفل پڑھنے ہو تو وہ نفل پڑھے، کسی نے تلاوت کرنی ہو وہ تلاوت کرے، اور کسی نے جو ہے دعائیں کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، تو عام عبادت ہے، تو اس طرح عبادت کرے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اب آدمی گھر کے اندر عبادت کرے، مسجد میں بھی نہیں، گھر کے اندر انفرادی طور پر۔ نفلی عبادت وہ انفرادی عبادت ہے، تو گھر کے اندر آدمی عبادت کرے، رات کو اللہ جل جلالہ سے مانگے، توبہ استغفار کرے، اپنے گناہ بخشوائے۔ تو شب قدر کے اندر عبادت کرنا رات کے اندر، اور دن کو روزہ رکھنا یہ اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شب قدر کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ قبرستان پر جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، تو فرمایا یہ بھی ایک بدعت ہے، ضروری نہیں ہے قبرستان جانا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، شب قدر کی رات صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنت البقیع کے اندر، اس کے علاوہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس نیت سے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے ہیں تو چلو ایک مرتبہ ہم بھی چلے جائیں، سنت کا اتباع ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہر شب قدر کو لازم سمجھنا کہ قبرستان جانا ضروری ہے اور لازم ہے، تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، یہ بدعت ہے، گناہ ہے، اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے شب قدر کے اندر کوئی حلوے پکاتا ہے، کوئی چاول پکاتا ہے، کوئی کیا پکاتا ہے، کوئی کیا، تو یہ چیزیں بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ چیزیں بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ تو عام دنوں میں بھی آدمی کر سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ شب قدر کی رات کو ہم حلوے پکائیں گے، چاول پکائیں گے، اور بھی دن ہے، شب قدر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، وہ تو آپ صدقے کی نیت سے کرو، جب بھی کرو اللہ پاک قبول فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن خاص شب قدر کی رات کو خاص کرنا اور اسی رات میں جو ہے دعوتیں کرنا، حلوے پکانا، چاول پکانا، تو یہ بھی ایک قسم کی بدعت ہے، یہ بھی ایک قسم کی کہیں سے ثابت نہیں ہے، شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے ان بدعات سے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو حکم اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عبادت کا دیا کہ شب قدر کی رات میں عبادت کرو، نفلیں پڑھو، تلاوت کرو، دعائیں مانگو، استغفار کرو، اور فرمایا پھر 15 شعبان کو روزہ رکھو، اس پر ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی بدعات کرو، بدعات کے اوپر ثواب ملے گا، اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے، الٹا اس کے اوپر عذاب ملے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو چیزیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ چیزیں ہم نے کرنی ہے، اس پر اللہ جل جلالہ ہمیں ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ جل جلالہ ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اور اگر اپنی مرضی سے اعمال کریں گے تو مرضی والے اعمال قبول بھی نہیں ہوں گے، اور الٹا ان کے اوپر عذاب بھی ملے گا۔ تو اس لیے ہم ہر موقع کے عمل کے بارے میں ہم علماء سے پوچھیں اور ان کے بارے میں معلومات کریں کہ یہ چیزیں ثابت ہے یا نہیں ہے، ویسے ہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پوچھ کر اعمال کریں گے، عمل کریں گے تو اس پر اللہ جل جلالہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔